صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں وادی نخلہ کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور آپ نے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ آپ قرآن کریم وہاں سے جنات کا گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں قرآن سنا تو وہ متوجہ ہو گئے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، سورۃ الاحقاف میں بھی اور سورۃ الجن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کی حاضری کا تذکرہ فرمایا کہ جب جنہوں نے قرآن سنا، تقریباً 7 یا 8 جن تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری لگائی، جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے اوپر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ قرآن سے متاثر ہو گئے، اور جب متاثر ہوئے تو قرآن کہتا ہے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ وہاں سے گئے اپنی قوم کی طرف تو داعی بن کے گئے، داعی بن کے ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، اے میری قوم کے لوگوں ہم نے عجیب و غریب قرآن اور کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جب ہم نے وہ قرآن سنا تو ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے سنا مان کر کے آ گئے، ایمان لے کر کے آ گئے، اب ہم تمہیں بھی ایمان کی دعوت دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان نہیں مانتے تو میں جنوں کو آپ کا تابع بناؤں گا، آپ کا فرما بردار بناؤں گا، اور آپ کی دین کی جو دعوت ہے وہ میں جنوں کو قبول کرواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کی جو دعوت تھی اس کی طرف متوجہ کیا، اور جناتوں نے آپ کی ایمان کی دعوت کو، آپ کے کلمے کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا، اور جنات جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو کہنے لگے فلما حضروه قالوا انصتوا، جب حاضر ہوئے تو جناتوں نے کہا کہ بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش رہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش رہو۔ اور یہی حکم ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو آپ کو بھی خاموشی کے ساتھ سننا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام نماز پڑھاتا ہے تو اس وقت بھی مقتدیوں کو قرآن سننا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، 2 حکم قرآن نے دیے۔ کیا کیا؟ پہلا حکم تو یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کر کے سنو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ فَاسْتَمِعُوا، استماع کہتے ہیں کان لگا کر کے سننے کو، بہت ہی جو ہے دل کی توجہ تمام کی تمام وہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف مرکوز رہے۔ جی قرآن کریم جب پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو، اور یہی حکم ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ نماز بھی 2 طرح کی ہے، ایک جہری نماز ہے اور ایک سری نماز ہے۔ جہری نماز جیسا کہ فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، یہ جہری نماز کہلاتی ہے، یعنی جن کے اندر امام زور سے بلند آواز سے قرات کرتا ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب امام جہری نماز پڑھائے، قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس وقت آپ لوگ کان لگا کر کے سنو، کان لگا کر کے سنو۔ جی دل کی تمام توجہات قرآن کریم کی تلاوت سننے پر مرکوز رہے۔ اور دوسری نماز ہے سری نماز، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، سری نماز جن میں امام خاموشی کے ساتھ قرات کرتا ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے لیکن چپ آپ نے اب بھی رہنا ہے، خاموش آپ نے اب بھی رہنا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے انما جعل الامام لیتم بہ، کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا قرأ فانصتوا، فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اور دوسری روایت موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، یعنی امام قرات کر رہا ہے تو مقتدیوں کو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی یا دیگر سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ امام کی قرات ہی تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، جی کان لگا کر کے سنو۔ اور حدیث پاک بھی کیا کہہ رہی ہے کہ جب امام کسی کا ہو تو امام جب یہ تکبیر کہے تکبیر کہو، رکوع کرے رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، اور جب قرات کرے فانصتوا، تو تم خاموش رہو۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی۔ تو بہرحال جب جنات حاضر ہوئے تو کہنے لگے